نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے ہر کام میں اتنی رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق کے مسائل ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں بہنوں کے لیے انتہائی خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، رزق اور دولت کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے، اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان رہتا ہے یا رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، سفر میں، کاروبار میں مصروف ہیں، گھر میں کوئی اور کام کر رہے ہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بالفرض آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، مجھے اتنی رقم مل جائے، آپ کو اللہ پاک اس سے کئی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں، جس نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ اپنی عادت بنا لی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، آج کے اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے، وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور اچھی طرح وضو کر کے اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر، یا کام پر موجود ہیں تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں آپ نے یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا، سکون سے اطمینان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو ان کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن
میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے اس کی پوری پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام کون سے ہیں؟ یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق۔ ان کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ یا لطیف یا رزاق آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا لطیف یا رزاق آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ یا لطیف یا رزاق پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی ایک تسبیح نکالنی ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ دعا اس طرح مانگنی ہے کہ آج آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کر کے اللہ رب العزت کی ذات سے اپنی حاجت کو منوانا ہے، اپنی جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کو پورا کروانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی، فلاں نے مجھ سے صلح کر لی، فلاں میرے در پہ آ گیا، اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، توبہ کر لی۔ تو سب سے پہلے آپ نے توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لیا، اب آپ نے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے آپ نے مانگنا ہے، اور اس یقین کامل کے ساتھ مانگنا ہے کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، نوازنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں، عزت کے خزانے، دولت کے خزانے، شہرت کے خزانے، جو کچھ بھی ملے گا آپ کو اللہ رب العزت کی ذات سے کے در سے ملے گا۔ جب اس کامل یقین کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کا بند کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر آپ نے کون سا عمل کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے کہ اتنی جلدی اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کے حالات کو بدل دیا ہے، آپ کے گھر میں اتنی رزق کی فراوانی ہوگی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا،
آپ کے جتنے بھی قرض ہوں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے اور وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کو کسی صورت بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کا چہرہ بھی چمکے گا، چہرے پہ بھی نور آئے گا، گھر میں بھی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے اس میں برکت ہوگی، آپ جو کام کرنا چاہو گے اس کے لیے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اور آپ کی رزق میں اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے کیسے آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔